السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ اردو میں مارکر کو کیسے یوز کیا جاتا ہے۔ آپ نے ویڈیو کو اول سے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سب کچھ سمجھ آ سکے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ آخر پہ انشاءاللہ میں آپ کو کچھ جو بورڈ کے ایگزام میں استعمال ہونے والی ہیڈنگز ہیں وہ بھی لکھنا سکھاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ اتنی آسان ویڈیو ہوگی، اتنے سہل انداز میں آپ کو سکھاؤں گا مارکر کہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو آپ کو اردو میں مارکر کا استعمال بڑے اچھے طریقے سے آ جائے گا۔ تو چلیں بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کون کون سے مارکر لینے کی ضرورت ہے۔ ایک سگنیچر کاتب کا آپ مارکر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کوئی سا بھی دو مارکر لیں، بلیک اور بلیو، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اچھی سی کمپوزیشن بنا سکیں۔ یہ اس کی جگہ آپ 604 والے بھی لے سکتے ہیں، لیکن 604 کی نسبت سگنیچر کاتب ان کی انک بڑی بہترین قسم کی انک ہے، خوبصورت انک ہے، اور ان کی جو نب ہے وہ بھی بہت زیادہ پائیدار اور خوبصورت قسم کی ہے، جس سے نیٹ اور کلین آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مین ہیڈنگ کے لیے، بڑی ہیڈنگز کے لیے آپ ماسٹر 605 والا مارکر لے سکتے ہیں، یا اسی کے ساتھ آپ کاتب بولڈ والا مارکر بھی لے سکتے ہیں۔ یہ ان کے نام ہے، ٹھیک ہے۔ ان ناموں سے آپ ان مارکرز کو طلب کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو مارکر جو ہیں یہ آپ نے مین ہیڈنگ کے لیے یوز کرنے ہیں، اور اسی طرح سب ہیڈنگ چھوٹی ہیڈنگز کے لیے آپ نے سگنیچر یا 604 والا مارکر یوز کرنا ہے۔ چلیں تو اب جب آپ کے پاس مارکر آ گئے تو آپ نے دیکھیں ان کو یوز کیسے کرنا ہے۔ دو چیزیں ہم سیکھیں گے، مارکر کو ہولڈ کرنے کا طریقہ، مارکر کو یوز کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ مارکر کو ہولڈ یعنی پکڑتے کیسے ہیں، ایک خاص جو ہے زاویہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی ہینڈ رائٹنگ کرتے ہیں مارکر کے ساتھ، کٹ نب مارکر کے ساتھ، تو پہلے مارکر کو پکڑنے کا انداز درست ہونا چاہیے۔ انداز درست ہوگا تو لکھائی اس سے پھر مشکل نہیں ہوتی۔ تو اردو ہینڈ رائٹنگ کے لیے کیسے پکڑتے ہیں مارکر کو، ایک میں 90 کا اینگل بناتا ہوں بالکل اسٹریٹ، اس کے ساتھ معمولی سا ٹیڑھا آپ نے مارکر کو رائٹ سائڈ کی طرف پکڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 90 کے اینگل پر پکڑنا ہے۔ اچھا کیسے ہولڈ کرنا ہے، اوپر والی نوک اوپر، نچلی نوک نیچے ہوگی۔ دیکھیں اوپر والی جو نوک ہے وہ میں نے اوپر، نچلی نوک نیچے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اوپر والی نوک اوپر رکھیں گے اور نچلی نوک نیچے رکھیں گے، پھر اوپر والی نوک کو تھوڑا سا رائٹ سائڈ کی طرف گھمائیں گے، اس طرح، اس انداز میں آپ نے پکڑنا ہے، زیادہ ٹیڑھا نہیں کرنا۔ اگر آپ اینگل دیکھیں مارکر کا زیادہ ٹیڑھا پکڑتے ہیں تو آپ کی رائٹنگ پر کتنا اثر پڑتا ہے، دیکھیں میں یہاں پر لکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اینگل زیادہ ٹیڑھا پکڑ لیا تو یہ دیکھیں الف آپ لکھتے ہیں، بے رائٹ کرتے ہیں، یا اسی طرح دائرہ رائٹ کرتے ہیں، کچھ بھی اگر آپ لکھتے ہیں تو یہ کتنا غلط لکھا جا رہا ہے۔ ایک ماہر بندہ بھی اگر وہ اینگل کو ٹیڑھا پکڑے گا، ٹھیک ہے، تو رائٹنگ خراب ہی آنی ہے۔ تو یہ رائٹنگ خراب آئی مارکر کو ٹیڑھے اینگل میں، غلط اینگل میں پکڑنے کی وجہ سے۔ اب اس کا اینگل ہم ٹھیک کرتے ہیں، دیکھیں اوپر والی نوک اوپر، نچلی نوک نیچے رکھی، معمولی سے اسے ٹیڑھا کیا۔ اب ہم رائٹ کرتے ہیں یہی حروف دوبارہ، چلے میں اسے آگے رائٹ کرتا ہوں، دیکھیں میں نے سیدھے اینگل میں مارکر کو پکڑا ہوا ہے، تو یہ الف میں نے رائٹ کیا، یہ بے رائٹ کیا، اسی طرح میں دائرہ رائٹ کرتا ہوں، ہاف الف، اس کے بعد دائرہ، ٹھیک ہے، یہ میں نے دائرہ رائٹ کیا۔ اب یہ کتنے اچھے آ رہے ہیں، کس وجہ سے کہ میں نے مارکر کا اینگل ٹھیک کر لیا۔ مارکر کا اینگل ٹھیک ہوگا، آپ کے حرف لفظ ٹھیک آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اردو ہینڈ رائٹنگ کے لیے اینگل بالکل بھی اس کے بعد چینج نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چینج کریں گے تو آپ کی رائٹنگ خراب آئے گی۔ یہ ہو گیا مارکر کو ہولڈ کرنے کا طریقہ، اور اس سے لکھنے کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے لکھتے چلے جانا ہے۔ چلے میں آپ کو ایک دو ٹپس بھی بتاتا چلوں کہ دائرے سے علاوہ والے جو حروف ہیں، یعنی الف ہے، بے ہے، جتنے بھی حروف ہیں وہ تو لائن پر لکھے جائیں گے، لیکن جو دائرہ ہے وہ آپ لوگوں نے ہاف لائن سے نیچے لکھنا ہے۔ دیکھیں یہ ہاف اوپر اور ہاف نیچے لکھنا ہے جب کبھی بھی دائرہ لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو کچھ ہیڈنگز بھی لکھواتا ہوں جو ایگزام میں یوز ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح اسی اینگل میں مارکر کو پکڑ کر میں آپ کو کچھ ہیڈنگز لکھواتا ہوں۔ دیکھیں سب سے پہلے میں ایک ہیڈنگ لکھتا ہوں، ترجمہ، اسی اینگل پہ مارکر کو پکڑا ہوا ہے، اور یہ دیکھیں میں نے ایک ہیڈنگ کیا لکھی، ایک ایک حرف کو آپ بہتر لکھیں، لفظ بہتر آئے گا۔ یہ ایک ہیڈنگ ہو گئی۔ اسی طرح میں اگر ایک اور ہیڈنگ لکھتا ہوں، تشریح، دیکھیں تے شین یہ اور ہے لکھوں گا، ٹھیک ہے۔ دائرہ نیچے آئے گا لائن سے، صحیح اینگل پہ میں نے پکڑا ہوا ہے، تو یہ ورڈ کتنے اچھے آ رہے ہیں، تشریح ورڈ ہو گیا۔ اسی طرح میں اگر کوئی ورڈ لکھتا ہوں، سیاق و سباق، ٹھیک اینگل میں آپ نے مارکر کو پکڑ کر چلانا ہے، اور بس دائرے نیچے آئیں گے لائن سے، ٹھیک ہے، اور باقی حرف لائن پر، سیاق و سباق، سین کو میں یہاں پہ کھینچتا ہوں تھوڑا سا،
اس قسم کی آپ نے ہیڈنگز دینی ہے پھر، اور ہیڈنگز کو انڈر لائن کبھی بھی نہیں کرنا ورنہ آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا. بس ہیڈنگ مینز واضح واضح لکھائی. ٹھیک ہے، آپ نے مارکر سے لکھ دیا بس یہ واضح ہو گئی، نیچے انڈر لائن کرنا یا یہ کہ مزید کوئی اضافی سرخیاں لگانا، یہ آپ کے وقت کو بھی ضائع کرے گا اور آپ کے پیٹرن کو بھی مزید خراب کرے گا. ٹھیک ہے، سیاق و سباق ورڈ ہو گیا. اسی طرح میں حصہ نظم لکھتا ہوں، ایک کے بعد دوسری ہیڈنگ آ جائے، آپ نے ضرور یہ بیچ میں لائن چھوڑنی ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اے ہو گیا، اسی طرح سواد اور ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ نظم ورڈ لکھتا ہوں، نون، یہ توے اور اس کے بعد میم. حصہ نظم ہو گیا. ٹھیک ہے، یا اشعار کی تشریح ہو گئی. ٹھیک ہے، جو بھی آپ ہیڈنگ دیں گے آپ نے ٹھیک اینگل پر مارکر کو پکڑ کر بالکل بھی اس کے بعد اس کا اینگل چینج نہیں کرنا. سبق کا خلاصہ ہے لام الف. سبق کا خلاصہ ہو گیا. بس ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے. دیکھیں میں نے آپ کو کیا بتایا ہے، مارکر کو ٹھیک اینگل میں پکڑیں اور اس کے بعد چلاتے چلے جائیں. مارکر کو کیسے ہولڈ کرنا ہے، اوپر والی نوک اوپر، نیچے نوک نیچے، اور تھوڑا سا رائٹ سائڈ کی طرف اپنے اوپر والی نوک کو جھکا دینا ہے اور اس کے بعد رائٹ کرنا ہے. اگر آپ اینگل کو غلط کر دیتے ہیں لکھائی بھی غلط ہوگی. مارکر کا اینگل ٹھیک، لکھائی اس کے بعد خود بخود ٹھیک آتی چلی جائے گی. امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.